غرض آتے ہیں خوب اچھے اچھے راستے سے، ایسے آئیں گے ڈائریکٹ گھما پھرا کے آتے ہیں۔ تو مین چیز مسلمانوں کی کیا تھی؟ توحید۔ توحید کے خلاف آئے کافر۔ انہوں نے کیا کیا کہ چلو ایسا کرو کہ سارے مسلمان کو مسلمان سمجھنے دو، ہم کافر بنا دیتے ہیں ان کو۔ کیا کہا؟ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے۔ 8ویں امام علیہ السلام کا وہ سفر جو مدینے سے خراسان کی جانب ہوا ہے، اس کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ نیشاپور میں 6000 لوگ، 7000 لوگ، ہزاروں کی تعداد میں قلم کاغذ لیے انتظار میں ہیں کہ امام کچھ فرما دیں تو لکھ لیں۔ یہ نیشاپور میں جو کھڑے، اس میں مسلم غیر مسلم اس فرقے کے سب کے لوگ ہیں، غیر مسلم بھی تھے نوٹ کرنے کے لیے، جو رائٹرز وہاں موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ انتظار جب امام پہنچے ہیں تو پورا ایک سلسلہ بیان کیا، مجھ سے میرے والد نے، ان سے اللہ، جبریل ہے محفوظ، کوئی بھی ایک غیر معصوم نہیں بیچ میں۔ جو سلسلہ بیان کیا ایک بھی، اسی لیے اس حدیث کے سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے والا سلسلہ جب چمکتا ہوا۔ اور پھر اس پورے سلسلے کو بیان کر کے کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، ابھی اتنی دیر سے آپ لوگ مجلس یا مولانا آئے ہیں، کچھ پڑھیں گے اور ہم آگے کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ مجلس رکھی گئی ہے، آپ لوگ گریہ کر لیجئے، کیسا لگے گا؟ ہم لوگ تو آئے ہیں بھائی، کون سی نئی بات بتا رہے ہیں قبلہ آپ؟ یہ کوئی نئے مسلمان نہیں ہے، تقریباً 200 سال سے لا الہ الا اللہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور امام کا انداز دیکھیے آپ کہ جب محمل سے سر نکال کے یہ کلمہ کہا تو اب فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سوال اٹھے، اتنے دیر سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ بتایا جو 200 سال سے ہم کرتے آئے ہیں۔ جب یہ سوال خوب ذہن میں پک گیا تب پھر محمل سے سر نکالا تاکہ سمجھ میں آئے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو بتایا یہ اس لیے بتایا ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، یہ کلمہ توحید اس وقت کام آئے گا جب شرط اور شروط کے ساتھ پڑھا جائے، اور امامت اس میں کی ایک شرط ہے۔ اب سب کے ذہن میں بیٹھ گئی، دوست دشمن اچھے برے اپنے پرائے سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ خالی توحید سے کچھ بھلا ہونے والا نہیں، لہذا انہوں نے کہا توحید رہنے دو۔ اب سمجھے آپ، سب توحید رہنے دو، توحید رہنے دو، اللہ ایک ہے رہنے دو، ان راستوں پر آ کے بیٹھو جو شرط توحید ہے۔ لہذا انہوں نے ذکر حسین کو شرک کہنا شروع کیا، یاد حسین کو شرک کہنا شروع کیا، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا شرک کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے خالی توحید سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب ان کے در پر جائیں گے تب توحید کا آمد ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا ان راستوں پر رکے، پھر دیکھا کہ یہ تو اچھا ہوا جب یہ نعرہ بلند کیا۔ دیکھیے 200-250 سال سے بلند ہے یہ نعرہ، ایک فرقہ نیا پیدا ہوا، شرک 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 شرک۔ خود جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھیے آپ، لیکن جیسے ہی آپ در اہل بیت پر پہنچے شرک، حتیٰ کہ در پیغمبر پر پہنچے شرک۔ خود تو راہ خدا میں مر گئے زندہ ہیں، کیونکہ قرآن سے تو نہیں انکار کر سکتے نا، اور رسول جن کے کہنے پر راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ ہیں،
کیا کیا فلسفے بگارے ہیں ان لوگوں نے، مگر توحید کو نہیں چھوڑا۔ بظاہر کیا کیا؟ ان راستوں پر آ کے بیٹھے جو توحید کے شرائط تھے اور توحید کو مضبوط کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ توحید جو حقیقی تھی، جس کو اہل بیت نے بیان کیا تھا، وہ بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خود تو جہنم میں گئے تھے، ساتھ میں اپنے توحید والے خدا کو بھی لے کے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ نئی حدیث یاد ہے؟ جب جہنم حل من مزید حل من مزید حل من مزید کہے گی اور کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو پھر بڑی معتبر کتابوں میں ہے۔ کیوں؟ یہ کہاں سے اللہ کو پیر آیا؟ اللہ اپنا پیر ڈالے گا؟ یہ اللہ کو پیر آیا در اہل بیت سے ہٹ کے توحید لینے کی وجہ سے۔ اگر در اہل بیت سے توحید لیتے تو اہل بیت نے یہ بتایا تھا کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، جس کو جسم نہیں ہے اس کو پیر کہاں سے ہوگا؟ لیکن وہ توحید چھوڑی، وہ اللہ لیا جو فلاں 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 کون کون پورا سلسلہ ہے جن لوگوں نے بتایا تھا۔ وہ توحید لی، خود تو گئے ہی تھے۔ اسی کے لیے مثل مشہور ہے اردو میں، ہم تو ڈوبے ہیں، اللہ میاں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ میاں کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ سے۔ ان کا جو معبود ہے، ان کا جو معبود اس کو لے گئے، اور جو معبود حقیقی ہے وہ اگر در اہل بیت سے لیں گے، آپ جس جگہ جائیں گے آپ کو معرفت الہی نظر آئے گی۔ کون ہے دنیا میں جو اہل بیت کے علاوہ بتا سکے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے کس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی معرفت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ سوائے در اہل بیت کے، جو دنیا کی حکومتوں کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرتے رہے ہوں، باپ کو جیل میں ڈالتے رہے ہوں، جو دنیا داری کے لیے اپنا سب کچھ یہیں پر قربان کرتے رہے ہوں، وہ کیا بتائیں گے کہ اللہ کی راہ پر چلنے میں قربانی کس طرح دی جاتی ہے؟ مگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، اور آج دیکھ لیجئے کہ ہر اس راستے پر توحید کو نہیں چھیڑ رہے ہیں۔ توحید کا نعرہ سب سے بڑا ان کا ہے، حتیٰ کہ اتنے بڑھ گئے، دیکھیے ان کی پہچان ہے۔ کافر کو کافر کہنا چاہیے نا، نہیں کہتے، لیکن ان کی نگاہ میں جتنے مسلمان سب کافر ہیں۔ پہچان ہے ان کی یہ۔ دنیا کا طریقہ یہ تھا، اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ زبانی ہی صحیح جو کافر تھے ان کو مسلمان بنا رہا تھا، یہی نا؟ فتح مکہ کے بعد کیا ہوا تھا؟ جتنے کافر تھے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے کافر تھے ان کو دائرے اسلام میں کلمہ پڑھوا کے لا رہے تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو دائرے کفر میں داخل کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم کل کر ڈالیں، یہ جو توحید ادھر ادھر سے آئی ہے ان لوگوں کو تو بہکا لیں۔ اسی لیے بعض لوگ آتے ہیں بیچارے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کے ہاں تو غنیمت ہے، ہمارے ہاں تو کب یہ لوگ توحید و شرک کے چکر میں دین سے باہر ہو گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، در اہل بیت کا احسان ہے، ذکر حسین کا صدقہ ہے کہ ان کی ساری محنتیں ذکر حسین کے مقابل میں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا پتہ لگا لیا انہوں نے، بہت ہوشیار۔ اب انہوں نے رخ بدل دیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ادھر سے کچھ ہم اسلام کا بگاڑ نہیں سکتے، وہ تو پہلے ہی سے بگڑے ہوئے تھے، لہٰذا اب ادھر چلو۔ ادھر ان کو معلوم ہے کہ توحید تو ان کی محکم ہے در اہل بیت سے، در اہل بیت پر آئے تو جوتے کھائے بغیر نہیں جاتے، لہٰذا اس کے مقابل میں نہیں آئے۔ اب یہ جیسے وہاں توحید کے نام پر شامل ہوئے تھے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
شامل کر رہے ہیں جو آج تک 1400 سال میں کسی امام نے نہیں بیان کی، کسی عالم نے نہیں بیان کی. یہ نہیں معلوم کہاں سے بیٹھ کے نئے نئے اجتہاد کے مخالف اجتہاد کر رہے ہیں.